واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام آنے والے مہمانوں کا، حفاظ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام اور اس تقریب میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیٹھنا اور ہم سب کا سننا اور سنانا، ہم سب کی نجات کا اس کو ذریعہ بنائے، اور ہم کچھ بات سیکھ لیں اور کچھ ہدف زندگی کا ہم متعین کر کے محنت کریں۔ جب آدمی زندگی کا کوئی ہدف متعین کر کے محنت کرتا ہے اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے آدمی ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولے گا۔ اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا، چونکہ آپ سب کے سب رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں گے، آپ فرض نماز بھی پڑھائیں گے اور پڑھاتے بھی ہوں گے، اور آپ نماز تراویح پڑھائیں گے اور اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھائی، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے، آپ کے سینے میں جو اللہ نے عظیم الشان کلام محفوظ فرمایا ہے، اور آپ اس بات کے قابل ہوئے کہ آپ کے پیچھے 10 20 50 100 آدمی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کوئی کمال نہیں ہے اپنا، کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اپنا، اور اس بات کو بار بار باور کریں اور اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں، اور روزانہ اس مصلی پر آنے سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میری کوئی محنت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ باب الامامت یہ اللہ کا احسان ہے، میری کوئی محنت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ دیکھو شیطان ظالم ہے، وہ ہماری نمازوں کو، ہمارے اعمال کو، نیک اعمال کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے، آپ کو مختلف خیالات ذہن میں ڈالتا ہے، قسم قسم کے خیالات ذہن میں ڈالتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اچھا پڑھوا لیا، اچھا پڑھنے کی آپ کو توفیق ہو گئی، اور اس پر کسی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، تو حوصلہ افزائی اس کو تو کرنی چاہیے، وہ تو اس نے اچھا کام کیا، لیکن حوصلہ افزائی کے بعد میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا کیا حال ہے، میرے اندر کوئی غرور تو نہیں آیا، تکبر تو نہیں آیا۔ ہاں، اگر غرور اور تکبر آ گیا ہے تو پھر یہ کیا امامت ہوئی، پھر یہ فرض منصبی کا حق تو نہیں ادا ہو رہا ہے، پھر تو یہ لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے، پھر تو یہ مدح چاہنے کے لیے کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی تعریف کرے، بھائی حافظ صاحب بہت مزہ آیا، بہت اچھا پڑھا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کا فضل۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ کا فضل، میرا کوئی کمال نہیں۔
اللہ کا فضل ہے۔ گلا اللہ نے دیا، آواز اللہ نے دی، کلام اللہ کا، یاد کس نے کرایا؟ اللہ نے، ذہن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ چھری کاٹنے والا آدمی پیچھے سے طاقت لگاتا ہے تو کٹتا ہے، پیچھے والے کا کمال ہے نا، تو پیچھے اللہ کا کمال ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے علاقے سے منتخب فرمایا ہے، کتنے لوگوں سے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ساری زندگی اس نیت کو یوں اپنی نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ساری زندگی۔ اللہ تیرا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور حفاظ کرام درخواست یہ ہے کہ اپنا مزاج اس طرح سے بنانا ہے کہ کسی کی تعریف کرنے سے اور کسی کی تنقیص کرنے سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے، یہ مزاج بنانا ہے۔ تعریف کی الحمدللہ، اللہ کا شکر، کسی نے برا کہا آپ پریشان نہ ہو، پریشان ہو کے اگلے دن کی نماز تراویح نہ خراب کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اگلے دن کے لیے کی خرابی نہ کرو۔ تو اس لیے پہلی بات ہے اپنے منصب کو، جو منصب امامت ہے، آپ امام بن رہے، اور امام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ امام ضامن ہوتا ہے۔ امام مقتدیوں کی نمازوں کا کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس شخص کے متعلق کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ وہ امام جو لوگوں کو نماز تو پڑھائے لیکن لوگ اسے ناپسند کر رہے ہو، ناپسند کرنے کی کوئی معقول وجہ ہو۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے اپنی منصب امامت، اور آپ جس مسلح پر کھڑے ہو رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب ہے۔ آپ ہلکے آدمی نہیں ہیں، آپ عظیم الشان انسان، اپنی منزلت کو پہچانو۔ تو اس کے لیے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ مسلح پر آ رہے ہیں، آپ نماز کے مسائل جاننے چاہیے، آپ کو نماز کے فرائض مکمل یاد ہوں، آپ کو نماز کے واجبات یاد ہوں، آپ کو نماز کے مفسدات یاد ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا، وہ مسائل سیکھیے۔ تعلیم الاسلام کو دیکھ لیں، اس سے آپ سیکھ لیں۔ آسان نماز میں فرائض بھی لکھے ہوئے ہیں، واجبات بھی لکھے ہوئے ہیں، مفسدات بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ لیں گے۔ اور خاص طور پر مسائل تراویح، ہمارا جو رمضان کے احکام کا کتابچہ ہے اس میں مسائل تراویح کے نام سے ایک باب ہے جس میں تراویح سے متعلق، نماز تراویح سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں جمع کر دیے گئے۔ ان مسائل کو ایک نظر سے آپ دیکھ لیں، اور وہ چاہیں گے تو کتابچہ بھی مل جائے گا، چاہیں گے تو وہ الگ سے ہم آپ کو اس کو پرنٹ کر کے دے دیں گے، انشاءاللہ مسئلہ نہیں، لیکن وہ پڑھیں آپ۔ 2 رکعتوں کے بجائے 3 ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اگر تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اتحیات پڑھ کر تیسری میں آپ چلے گئے، اور ایک یہ ہے کہ بغیر اتحیات پڑھے تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پہلے تو دونوں میں یہی حکم ہے کہ آپ واپس آ جائیں، یاد آنے پر واپس آ جائیں، اور واپس آ کر سیدھے سو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیجیے۔ لیکن اگر تیسری آپ نے پڑھ لی ہے اور پھر آپ کو یاد آیا ہے تو اب وہی بات ہے، سجدہ سہو اگر آپ نے کر لیا اور آپ کھڑے اس طرح سے ہوئے تھے، یعنی 2 کے بعد فوری آپ کھڑے ہوئے، تو وہ 2 تراویح ہو جائے گی، ایک لفظ اس میں جو قرآن رہ گیا ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے۔ اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو جب نماز لغو ہو گئی تو 3 رکعتوں کا پڑھا ہوا قرآن بھی آپ دوبارہ سے محنت فرمائیں گے، دہرائیں گے اسے۔ یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس میں تفصیلی مسائل ہیں، اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے۔
تو امامت کے مسائل جاننا، پھر اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ہلکے آدمی نہیں ہیں، آپ امت کے امام ہیں۔ آپ 2 آدمیوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ 4 آدمیوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ 10 کو پڑھا رہے ہیں، وہ سب کی سب نماز ان کی وہ آپ کی گردن پر ہے۔ تو اس لیے اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی کا بہت خیال رہے، بہت خیال رہے۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ مسائل امامت کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو آپ ہدف بنا کے 2 دن میں 3 دن میں ایک نظر سے آپ امامت کے مسائل آپ دیکھ لیں۔ مسائل امامت کے نام سے مولانا رفعت قاسمی صاحب کا ایک کتاب ہے، وہ بھی دیکھ لیں، اور کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اپنی ظاہری وضاحت بھی درست کرنی ہے۔ ظاہری وضاحت کتنے ظلم کی بات ہے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور حافظوں، اللہ نے آپ کے سینوں میں قرآن رکھا ہے، یہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ پورا سال داڑھی آدمی کاٹتا رہے اور رمضان قریب آئے تو تراویح کے لیے داڑھی کو چھوڑ دے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ آپ نے ناقدری نہیں کی۔ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے اور اس نے اگر کسی اور زندگی کو اپنے لیے بہتر سمجھا تو اس نے تو اللہ کے قرآن کی ناقدری کی ہے، یہ کوئی کم ناقدری ہے۔ تو اگر یہ جرم ہو گیا ہے، اس سے توبہ کرو، اے اللہ میری توبہ، اتنی شدید توبہ کرو، اتنی سخت توبہ کرو، جس طرح سے ایک آدمی غلطی سے زہر کھا لیتا ہے اور جب اس کی انتڑیاں کٹنے لگتی ہیں تو وہ افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے اب میری زندگی اگر بچ جائے اس کے بعد میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ اس طرح سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور چونکہ گناہ کبیرہ ہے، داڑھی کا کاٹنا تو گناہ کبیرہ ہے، فسق اور فجور ہے، تو وہ آدمی امامت کا اہل کیسے بنے گا؟ جو خود مرتکب کبیرہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، وہ کس طرح سے امامت کرائے گا؟ تو اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے سینے میں کلام رکھا اور اس کلام کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، 4-6 لوگوں کے دلوں میں، 50 لوگوں کے دلوں میں اللہ نے میری محبت ڈالی، وہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چہرے پر گوارا نہ کیا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ تو اس لیے ایسے حفاظ سے میری درخواست ہے، اگر جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی تو اس سے توبہ اور استغفار کریں، اس سے توبہ کریں۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ تیسری بات، اچھا وضاحت میں پھر آپ کو دیکھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی جو رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے اپنے ارشادات سے بھی امت کی رہنمائی فرمائی، آپ نے اپنے اعمال سے بھی امت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ امام ہیں، لوگ نمازی آپ کی ایک ایک بات کو دیکھیں گے، آپ کے کپڑے لوگوں کے لیے قابل اقتداء ہیں، آپ کے سر کے بال لوگوں کے لیے قابل اقتداء ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر اقتداء کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو آپ کے پیچھے پڑیں گے اور جن کے دلوں میں قرآن کی محبت اللہ نے ڈالی ہوگی اور جن کے گھروں میں قرآن کا تذکرہ، دین کا تذکرہ ہوتا رہے گا، وہ بچہ کہے گا میں تو حافظ صاحب کی طرح بننا چاہوں گا۔ اور حافظ صاحب تو خلاف شرع، لباس بھی شریعت کے خلاف، شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے، یہ نماز میں آتا ہے اوپر کر لیتا ہے، باقی نیچے جا رہی ہے، یہ نماز میں آتا ہے سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے، باقی ٹوپی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ تو ناقدری کی بات ہے، ناقدری کی بات ہے۔ اس لیے اس نعمت عظمی کی ناقدری نہ کرو، اپنی وضاحت درست رکھو، 100% سنت کے مطابق آپ کا لباس ہو اور ہمیشہ اس طرح سے ہو۔ کوئی بات نہیں آپ عالم نہیں بنے، عالم بننے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں تھے، نہیں بن پائے، کوئی بات نہیں،
اللہ نے قرآن کی دولت تو آپ کے سینے میں محفوظ کر رکھی ہے، کتنی عظیم دولت، تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ نہیں جی میں عالم تو نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، ایک حافظ قرآن لڑکے میں اور ایک دوسرے میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ یہ چلتا پھرتا یہ قرآن پیش کرے، جس طرح سے یہ قرآن پڑھتا ہے اس کی زندگی میں قرآن سجا ہوا ہو، یہ قرآن کی مثال پیش کرے، یہ نمونہ پیش کرے، یہ قرآن کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے گئے تو آپ کے اخلاق کیا بتائیں گے؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی کیا ہے؟ قرآن کے مطابق۔ تو دوسری بات کیا ہوئی؟ اپنی وضع قطع ٹھیک رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ اچھا، اس وضع قطع کے ساتھ زبان سے سچ بات بولنا۔ اب چونکہ آپ جب تراویح پڑھائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، دوستوں کے ساتھ آپ کے دوست بھی ہوں گے، دیکھو آپ کا دوست آپ کے برابر کا، آپ کی عمر کا، آپ کے برابر کا، اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھنے والا، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے آپ کو اس کا امام بنایا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بے تکلف ہو جائیے، لیکن شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کیجیے۔ وہ جس نافرمانی کی طرف تمہیں لے جائے تم بھی بہہ جاؤ، یہ کیا ظلم ہے؟ آج تراویح کے بعد چلو چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں، اس میں گپے بھی ہوں، اس میں قہقے بھی ہوں، اس میں ساری رات ضائع کی جائے، اور اس میں جناب آخری راتوں کا قیام ضائع کیا جائے، کس کے لیے؟ بازاروں کے لیے اور کھانے کے لیے۔ کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ۔ نہیں بھائی، حافظ قرآن کا یہ کام تھوڑا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، وہ تو اپنی راتوں سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہوں، اور وَبِنَهَارِهِ وَبِصَوْمِهِ اِذَا النَّاسُ يُفْطِرُونَ، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کا روزہ ہوتا ہے۔ وَبِخُضُوعِهِ اِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، لوگ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، یہ متواضع ہوتا ہے۔ اور وَبِصُمْتِهِ اِذَا النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ، جب لوگ آپس میں کھلکھلا کے قہقے لگا کے بات کر رہے ہوتے ہیں یہ خاموش ہوتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ يَنبَغِي لَهُ أَن يَكُونَ سَكِيتًا، یہ چپ رہتا ہے، یہ چپ رہتا ہے۔ حلیمًا، بردبار ہوتا ہے، تحمل مزاج ہوتا ہے۔ علیمًا، سمجھدار ہوتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی صفات بیان کر رہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یوں حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کی زندگی ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو خیال کرنا ہے، بڑا عظیم منصب ہے، عظیم منصب ہے۔ وہ بات حسن بصری رحمہ اللہ کی سناتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے ہم تو پھنس گئے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری نسبت علم کی طرف، قرآن کی طرف کر دی، اب بولیں تو بھی پکڑے گے، نہ بولیں تو بھی پکڑے گے۔ بولیں اگر اخلاص نہ ہوا تو مارے گے، یعنی بیان کریں، سنائیں تراویح، اخلاص نہ ہوا تو تب بھی پکڑے گے، اور اگر نہ سنائیں تو فرض منصبی چھوڑ رہے پھر بھی پکڑے گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے اللہ نے، اللہ کے انتخاب کی قدر کرو۔ تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، اپنی منزلوں کو پختہ کرنے کی محنت کرو، محنت کرو۔ رمضان میں آپ کا مشغلہ قرآن کے سوا کوئی مشغلہ نہ ہو، اور جب بھی آپ منزل پختہ کرو، قرآن مجید یاد کرو، تو قرآن مجید یاد کرتے وقت، منزل دہراتے وقت صرف منزل دہرانے کی نیت نہ کرو، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرو۔ قرآن شفا ہے نا، شفا ہے کہ نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہے۔
تو آپ شفا کی نیت کریں کہ اے اللہ اس کلام کے ذریعے سے میرے دل کو بدل دے. یہ نیت کر کے آپ نے روزانہ منزل پڑھنی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کیا لطف آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے. پھر آپ کو خود کھڑے ہو کر نماز تراویح میں خود کو لطف آئے گا. جب خود اندر سرور اور لذت اور حلاوت آئے گی تو آپ مقتدیوں کو حلاوت دے سکو گے. خود بیزار ہو کے پڑھ رہا ہے بیچارہ، جان چھوٹے کب ختم ہو جاؤں، تو پھر یہ مقتدیوں کو کیا حلاوت دے گا. جس دکاندار کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آنے والے کو دیتا ہے نا. تو آپ کے دل میں اگر حلاوت اور مٹھاس ہوگی تو آپ بانٹ سکیں گے. نہیں ہوگی حلاوت اور مٹھاس تو آنے والوں کو آپ کیا دیں گے پھر؟ اور وہ حلاوت آپ کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپ خود محنت کر کے پیدا کریں گے. آپ تنہائی میں اس کو اس نظریے سے پڑھیں گے کہ اللہ اس کے ذریعے سے میری زندگی بدل دے. آپ راتوں کو منزل یاد کریں گے. قم اللیل الا قلیلا ہے یا نہیں؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آپ کی بات میں تاثیر آئے گی رات کی تلاوت سے. تو یاد کرنے کے لیے ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے. کب سے یاد کرنا شروع کریں گے؟ کل کا سپارہ نماز تراویح کے بعد، صبح سے نہیں، نماز تراویح کے بعد. نماز تراویح کے بعد آپ فارغ ہو کے آپ گھر آگے آپ اپنے پارے کو کل جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو آپ دیکھیں، متشابہات کو آپ دیکھیں اچھی طرح سے. اور اگر موقع ہو کسی اچھے قاری کو سن لیں. سننے سے بہت فائدہ ہوگا. وہ بھلے آپ قرآن کھول کر نہ سنیں، آپ زبانی سنیں. آپ جب زبانی سن رہے ہیں تو آپ کا ذہن اپنے قرآن کے صفحے پر لائنوں پر ہو. ذہن لائنوں پر ہے، فلاں لائن 16 لائنوں والا ہے، 15 لائنوں والا قرآن جو بھی آپ کا ہے. آپ وہ ریکارڈ آپ نے لگا دیا، تسلسل سے حدر میں کوئی قاری پڑھ رہا ہو اور آپ کا ذہن ادھر لگا ہو. اس سے آپ کو متشابہات جلدی یاد ہو جائے گی. ایک بار سن لیں تو حدر سے پڑھا ہوا سپارہ تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ میں آپ پورا پارہ سن لیں گے. تو کیا ضرورت ہے رات ہم فضولیات میں نیٹ پر اپنا وقت تباہ اور برباد کریں؟ یہ کام کرنے کا ہے. اچھا، اس سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لہجہ پکڑیں گے. لہجہ پکڑیں گے، تلفظ کی ادائیگی بہتر ہوگی، لہجہ اچھا ہوگا. آپ ائمہ حرمین میں سے کسی ایک کو آپ منتخب کر لیں جس کی طرف آپ کی آواز جلدی بنتی ہے، لہجہ بنتا ہے، اس کو آپ لے لیں، سن لیں آپ. تو ایک بار آپ نے سننا ہے. پھر نمبر 2، آپ نے متشابہات دیکھنے ہیں. آپ اپنے پاس پنسل لے کر نشان لگاتے جائیں. جو جو جگہیں آپ کی متشابہات ہیں، ایک پارے کے اندر 4-6 جگہیں جتنی بھی نکلی آپ نے ان پر نشان لگا دی. اب ایک بار آپ نے سن لیا، ایک بار متشابہات آپ نے دیکھ لیے، اور ایک بار آپ دیکھ کر اپنا پارا پڑھ لیں. یہ رات کا کام ہے آپ کا. متشابہات دیکھنے میں 5 سے 6 منٹ آپ کے لگ جائیں گے. اگر پارا پورا سنتے ہیں 25 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا. ایک بار آپ پڑھ لیتے ہیں آرام سے، اطمینان سے، تو وہی 25 منٹ اور آدھا گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا. تو سمجھ لیں کہ 1.5 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ آپ رات کو دے دیں، منزل آپ کی اچھی ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے رات کا کام. ٹھیک ہے. اب صبح کو اللہ پاک نے چاہا، جب صبح سحری کے لیے آپ اٹھیں گے اور آپ نماز تہجد آپ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تہجد کا اہتمام کریں گے. 2 رکعتیں 4 جو ہوں، ان 2 رکعتوں میں 4 رکعتوں میں آپ نے پڑھنا ہے. یہی آپ نے سورہ فلق ناس نہیں پڑھنی. جو پارا آج رات کو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ صبح نفلوں سے شروع کریں گے، اور اسی طرز پر آپ نے پڑھنا ہے جس طرح سے رات آپ کو سنانا ہے. اسی طرز سے، تیز نہیں، آرام آرام سے. یہ تنہائی میں آپ اللہ کو سنا رہے ہیں نا، آرام آرام سے، اطمینان سے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ اس طرح سے ٹھہرے. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کو سنانا ہے. ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعتیں اگر آپ نے پڑھنی ہے 2 رکوع پڑھ لیں. 4 رکعتیں پڑھنی ہے 4 رکوع پڑھ لیں. اگر 4 رکعتوں کے اندر آپ نے 4 رکوع پڑھ لیے صبح تہجد میں، پھر فجر کی 2 سنتیں بھی آپ ادا فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ جلدی سحری سے فارغ ہو کر آپ جلدی سنتوں کو ادا کریں تاکہ ان 2 سنتوں کے اندر آپ کے 2 رکوع ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ نے پارے کو پھیرا دینا ہے، اور اگر حافظ کو سنانے کا انتظام ہے فجر کے بعد تو سنائیے. اور پھر اشراق کی نماز میں آپ کو موقع ملے اور ضرور پڑھیں. اشراق کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں، اس کے اندر آپ نے پھر 2 رکوع 2 رکعتوں کے اندر 2 رکوع پڑھ لیے. ایک صفحے کا اندازہ کر لو، 15 لینے والے قرآن کا ایک صفحہ 1 رکعت میں آپ نے پڑھنا. تو اس طرح سے آپ نے گویا کہ 2 رکوع اشراق میں پڑھ لی. پھر ظہر کی سنتیں 4 رکعتیں پہلے، 2 رکعتیں بعد، 6 رکعت سنت، اس کے بعد توفیق ہو تو 2 نفل، تو 8 رکعات کے اندر 8 رکوع آپ پڑھ لیں گے، 8 صفحے پڑھ لیں گے. پھر عصر سے پہلے آپ کو موقع ملے تو 4 یا 2 اس میں پھر آپ پڑھیں. پھر مغرب میں، مغرب کے بعد کی سنتوں میں. تو ایک بار یہ دور آپ کا سنتوں میں جانا چاہیے. یہ لازمی. آپ دیکھیں منزل کس طرح سے پانی پانی ہوگی آپ کی. یہ آپ کی مشق ہے، رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی مشق ہے. یہ آپ کریں. اور پھر اس کے بعد نماز تراویح سے پہلے یعنی مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی. افطار میں اعتدال، کھانے میں اعتدال رہے، اعتدال رکھو. یہ نہ ہو کہ اتنا کھایا کہ تراویح میں جمعیاں لے رہا ہے، ڈکار لے رہا ہے، اسپیکر میں ڈکار کی ڈرون ڈرون کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ نہیں کرو. ظاہر سی بات ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، اعتدال رکھو. حافظ ہے بھائی، آپ نے تو پابندی کرنی ہے. پھر روزہ ہے، پھر روزے میں اپنے نفس کو سنوارنا ہے. سارا دن بھوکا رکھا، شام کو دبا کے کھلایا تو کیا اصلاح ہوگی؟ کیا اصلاح ہوگی؟ کوئی ڈگار تاکہ نہ آئے. جس حافظ کو نماز کے دوران ڈھکار آئے مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں حد سے زیادہ گیا ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے. یکسوئی کے ساتھ. پھر عرض کر رہا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر میں، کمرے میں، حجرے میں، کہیں بھی جہاں آپ کو تنہائی مل جائے، اگر حافظ ساتھ ہے، سامع آپ کا، یہ سامع اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو ایک پارہ آپ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ دہرائیں اس وقت آپ. ایک تو آپ نے صبح سے لے کر شام تک جتنے نوافل سنتیں ادا کی اس میں ایک پارہ ہو گیا، اور ایک پارہ آپ اس وقت دہرائیں. یہ اس وقت جو نماز میں آپ دہرائیں گے اور سامع کے ساتھ دہرائیں گے، یہاں غلطیوں کی اصلاح کافی ساری ہو جائے گی. ایک آپ نے صبح سنا تھا، متشابہات بھی دیکھے تھے، وہ بھی دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک بار نماز میں پورا کر چکے ہیں، اب دوبارہ سے نماز میں آپ آ رہے ہیں. اب انشاءاللہ آپ کی منزل پختہ ہوگی. دن کو جب بھی پڑھیں منزل آپ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے آپ اسی انداز سے پڑھیں جس انداز سے آپ نے رات کو پڑھنا ہے. اچھا، اس میں آپ ہل ہل کے بھی نہ پڑھیں، ہلا بھی نہ کرو، چونکہ نماز میں تو نہیں ہلنا نا. جب نماز میں نہیں ہلنا تو دن کو منزل پکاتے وقت بھی آپ نہ ہلا کریں، اس لیے کہ وہ جو ہلنے کی کیفیت کے ساتھ منزل یاد کی جاتی ہے، پھر اس کیفیت سے ہٹ کر جب آدمی پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے. وہ جو تیز تیز یاد کی جاتی ہے، اس تیز پڑھنے سے ہٹ کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھول جائیں گے. تو اس لیے صبح سے ہی یہ سارا یاد کرنا، یہ رات مصلی پر کھڑے ہونے کی مشق ہے. اس کا آپ خیال رکھیں.
اب جب آپ نے حافظ کو سنا بھی لیا، اب غلطیاں جو آ گئیں ان غلطیوں کو پھر ایک نظر متشابہات سے آپ نے دیکھا. تو اس طرح سے آپ کم از کم 2 مرتبہ، ایک بار دن کو حافظ کو سنایا، ایک بار یوں تراویح میں اور رات کو مغرب کے بعد کے نوافل میں سنا لیا. اور اگر مغرب کے بعد حافظ نہیں میسر تو کوئی بات نہیں، خود کھڑے ہو کر اونچی آواز سے پڑھو. 2 رکعتوں میں 4 رکعتوں میں اوابین کی نیت کرتے ہوئے آپ خود اونچی آواز سے پارے کو دہرا دو. تو اس طرح سے آپ کا قرآن انشاءاللہ پختہ ہوگا. پھر ایک بات یہ ہے، مصلی کا روب وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے کہ حجرے میں سنایا تھا تو ٹھیک تھا، ادھر آئے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. یہ تو ہوتا ہے. اس کے لیے آپ سب سے پہلی بات یاد رکھو، سب سے پہلی کہ غلطی کا آ جانا، 1-2 غلطیوں کا آ جانا، 4-5 کا آ جانا کوئی بری بات نہیں. آپ غلط نہ پڑھیں، آپ تیز نہ پڑھیں، آپ حرف نہ کھا رہے ہو، صاف صاف ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہو رہا ہو، صاف صاف آپ کی قرات خوبصورتی کے ساتھ، حسن کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہو، تو جو غلطیاں ہوں گی یہ آپ کا حسن ان غلطیوں کو دبا دے گا. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی خوبصورتی، پڑھنے کا اچھا انداز اور واضح اور صاف صاف پڑھنا، یہ حسن آپ کی ان غلطیوں کو دبا دے گا. لیکن ادھر غلطیاں بھی آئیں، ادھر پڑھنے کا انداز بھی تیز ہو اور پڑھ بھی اس طرح رہا کہ یعلمون تعلمون سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، آیت کا آخری حصہ سمجھ میں آ رہا، باقی اول آخر کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو پھر پٹ جاؤ گے، پھر اچھا نہیں ہوگا. تو اس لیے ٹھہر کر، جلدی نہیں، کوئی غنہ مد نہیں چھوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ غنہ مد آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے. ہاں، مد متصل، مد منفصل اہتمام کرنا چاہیے. چلو چھوٹی مد جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھر چھوڑی جا سکتی ہے، بڑی مد نہیں چھوڑیں گے، معنی بدل جاتا ہے اس سے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب مد تو ہیں، قل یا مد تو ہے، لیکن اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لا اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ چھوٹی مد آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ غلط کیا آپ نے، غلط ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. تو اس طرح سے آپ نے ٹھہر کر پڑھنا ہے، اطمینان سے پڑھنا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مصلی کا روب، تو پہلے آپ سوچ کے آ جائیں گے کہ غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اور میرے پیچھے جو سامع ہے وہ میری مدد کے لیے کھڑا ہے، وہ دشمن نہیں ہے، وہ میرے مدد کے لیے کھڑا ہے. تو میرے ساتھ ایک باڈی گارڈ موجود، ایک معاون موجود، مددگار موجود، تو پھر ٹینشن کیوں ہے، پھر پریشانی کیوں ہے؟ اچھا غلطی آئے گی تو کیا ہوگا بھائی، آئے گی تو آنے دو، ٹھیک کر لیں گے، کوئی بات نہیں. تو یہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے بابر کرا کے آنا ہے، کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو بڑا کر کے آنا ہے، کوئی بات نہیں. اگر آپ پہلے سے آپ ڈر رہے ہوں گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، یوں نہیں بھائی، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے اس روب کو آپ پہلے سے ختم کر کے آئیں. اور وہ جو آپ کو میں نے مشق بتائی ہے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے مغرب کی نماز کے بعد اوابین میں اور دن میں، تو اس سے کافی حد تک وہ مصلی کا روب ختم ہو جائے. منزل یاد ہوتی ہے تو پھر اتنا روب نہیں آتا، پھر اس کو جہاں پہ بھی کھڑا کر دو کوئی بات نہیں، پڑھ لے گا. یاد نہیں ہے تو پھر اس کو روب آتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے. اس کے بعد نماز تراویح کے بعد جب آپ تراویح سے فارغ ہو گئے ہیں، اب تراویح کے بعد اب لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا آپ نے اس موقع پر وہی بات، کسی کی مدح سے، کسی کی تعریف سے متاثر نہیں ہونا، کسی کی تنقید سے بھی متاثر نہیں ہونا.
آپ نے تو کہا میں نے بڑی محنت کی تھی، بڑی محنت کی تھی، یہ تو آ کے اس نے کہہ دیا تو نے سارا ہی غلط پڑھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، کوئی حافظ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کوئی شرارت کر دی، گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں۔ حافظ آ کے بتاتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں جگہ سے غلط پڑھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل دہرا دیں گے، کوئی بات نہیں پتہ چلا مجھے، جان بوجھ کر تو میں نے غلطی نہیں کی نا، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں۔ غلطی کا اعتراف کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی ہے، اور اپنا وقت ضائع اس طرح سے نہیں کرنا ہے، چونکہ اپنے آپ کو اور مزید پریشان مزید اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کرو گے۔ تو اس لیے آپ نے پہلے سے یہ طے کر لینا ہے کہ کسی کی مدح اور تعریف سے مجھے متاثر نہیں ہونا، اور کسی کی تنقید سے بھی مجھے متاثر نہیں ہونا، سمجھے جی؟ مردہ ہے نا، مرا ہوا آدمی، تو مرے ہوئے کو ڈنڈے مارتے رہو، اس کو درد نہیں ہے، اس کی تعریف کرتے رہو، اس کو کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اس طرح سے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آج اور پھر یاد رکھو، مقتدی مقتدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقتدی مقتدی ہوتا ہے، وہ تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک کہے گا آپ نے رکوع بڑا لمبا کیا ہے، اسی نماز کے بارے میں دوسرا کہے گا مجھے 3 بار بھی موقع نہیں ملا۔ یہ ہے اس طرح سے، اور امام کی اصلاح کے لیے 2-4 اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ بزرگ اصلاح کرتے رہتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، جو کچھ کہے چلو ٹھیک ہے، خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک کہہ رہا ہے آپ نے رکوع لمبا کر لی، چلو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ دوسرا کہہ رہا ہے آپ نے رکوع مختصر کر دیا، چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے۔ کرنا وہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کرنا وہ ہے جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے پڑھا۔ آپ 5 بار 7 بار کہیں گے تو مقتدی کو 3 بار کہنے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ 5 بار کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، تو پھر مقتدی کو 3 بار کہنے کا موقع ملے گا۔ آپ ثنا پڑھیں گے آرام سے اطمینان سے تو مقتدی کو ثنا کا موقع ملے گا۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے۔ 1 گھنٹہ صرف نماز تراویح میں 1 گھنٹہ صرف کرنا یہ حق ہے نماز کا، اس سے کم مت کیجیے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کیجیے۔ لوگ کہیں گے دیر کرتا ہے جلدی کر دو، یہ نہیں، 1 گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد جو ترویح ہے اس کا وقت آپ کم کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں چلو تھوڑا سا اطمینان سے رکوع سجدہ اطمینان سے ہو جائے، وہ وقت آپ قلیل کر دیں، کم کر دیں، کہ نماز کو آپ اتنا کم کر دیں کہ رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے نہ ہو، تسبیحات بھی پوری نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کا خیال رہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ تو تراویح کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، اخلاق سے ملنا ہے، پیار سے ملنا ہے، محبت سے ملنا ہے، مدح اور تعریف سے بھی متاثر نہیں ہونا اور تنقید سے بھی متاثر نہیں ہونا۔ اگر آپ کو تراویح کے بعد کے بس یہی 2 فارمولے یاد رہے تو انشاءاللہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے کھانے پینے میں احتیاط، اپنے گلے کی حفاظت۔ آپ کو اگر ٹھنڈا پانی مضر نقصان ہے احتیاط کریں، یہی گلا ہے آپ کے پاس کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے، آپ اس کو سنبھال کر رکھیں۔ کھٹی چیزوں سے، گلا خراب کرنے والی کی چیزوں سے، صحت کو متاثر کرنے والی چیزوں سے افطار میں سحر میں تھوڑی سی پرہیز کر لیں، تھوڑی سی پرہیز۔ ویسے بھی رمضان پرہیز ہی کا مہینہ ہے تو کوئی بات نہیں، پرہیز کریں تاکہ آپ کی آواز نہ خراب ہو، آواز نہ پھٹے۔ زور دے کے دن کو منزل نہیں پڑھیے گا، شور کر کے زور دے کے منزل نہیں پڑھنا، کن پٹیاں درد کرنے لگ جائیں، گلا بیٹھ جائے، ایک عجیب حافظ پر عجیب کیفیت آ رہی ہے، بیچارے کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے۔ یہ اعتدال میں رہو، ٹھیک ہے نا؟ اور 7ویں بات یہ عرض کرنی تھی کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی انشاءاللہ اس رمضان میں نیت کریں گے نا سارے؟ ہاں، زندگی اپنی بدلیں گے، ہاں،
بس پچھلا رمضان جو گزرا اس رمضان میں پچھلے رمضان میں فرق ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے کلاس لی ہے، نشست لی ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہیں، تو پچھلے سال کا رمضان اور اس سال کے رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ افطار سحر میں دعاؤں کا معمول بنو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اور جب بھی مصلی پر آؤ اللہ سے مانگ کر آؤ، خوب اللہ سے مانگ کر آؤ، اللہ سے مانگ کر آؤ، اے اللہ میرے لیے یہ معاملہ آسان کرنا، اے اللہ اس مشکل کو آسان کرنا، عافیت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اپنی خوشنودی کے ساتھ، اے اللہ پائے تکمیل تک اس کو پہنچانا، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس ترتیب سے انشاءاللہ چلیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، سارے کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب باقی نماز تراویح کے بعد آپ کو بیان کیا کرنا ہے، کوئی بھی حافظ ایسا نہ ہو جو کچھ نہ کچھ بیان نہ کرے، یہ ضرور کرنا ہے۔ اس پر میں کل انشاءاللہ بات تفصیل سے کروں گا، لیکن آج آپ اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، آگے وَيُزَكِّيهِمْ، یتلو وَيُزَكِّيهِمْ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور معنی سمجھانے سے پہلے میں مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال سمجھو، گھر میں مائیں بہنیں گھر والیاں خواتین جب برتن مانجتی ہیں، صاف کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو برتنوں کو صاف کرنے کے لیے گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے، شدید ان کے ساتھ جناب کھانے کی تری چکناہٹ لگی ہے تو گرم پانی لگایا جاتا ہے، گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ کیا ہے، چکناہٹ جلدی دھل جاتی ہے۔ ایک اور مثال، کپڑا آپ دھوئیں گے تو کپڑے کی میل کچیل اتارنے کے لیے اسے گرم پانی میں ڈالنا پڑتا ہے، کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے، یہ کر دیا، اس کے بعد آپ اس کو رنگ دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے اس سے، یہ دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہو گیا اب یزکیہم، اب تزکیہ کرنا، کھرچنا، میل نرم ہو گئی تو کھرچنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ زنگ لگا ہوا ہے، اس کو کیمیکل میں آپ نے ڈالا ہے یا پانی میں ڈالا، تیل میں ڈالا، کچھ بھی آپ نے کیا ہے، وہ زنگ نرم ہو گیا، اب کھرچنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ کپڑے صرف میں آپ نے ڈالے، 1 گھنٹہ پڑے رہے، میل نرم ہو گئی، تھوڑا سا مل کے ڈالیں گے صاف ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح سے یتلو، تلاوت سے کیا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، نرم ہو گیا، اب یزکیہم، اب تزکیہ ہوگا بہت جلدی۔ تلاوت آپ نے کی، اس نے سنی، آپ نے پڑھا، اس نے سنا، سارا دن نمازی بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا رہتا ہے، تو اب ضروری ہے، دل نرم ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مارنے کی دیر ہے، بس چوٹ تو آپ نے ماری ہی نہیں ہے، اور لوہا قرآن سنا کر آپ نے لوہا خوب گرم کیا، میل خوب نرم کر دیا آپ نے، لیکن میل صاف نہیں کی، آپ چھوڑ کے آگے۔ بات سمجھے یہ کرنا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سبحان